یہاں سے آگے جو مخارج شروع ہو رہے ہیں ان کا تعلق دانتوں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے پہلے دانتوں کے نام یاد ہونے چاہیے تاکہ مخارج کو سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ کل دانت کتنے ہیں؟ 32، ٹھیک ہے؟ جن میں سے 12 دانت ہیں اور 20 داڑیں ہیں، ٹھیک ہے؟ 12 دانتوں کے نام یہ ہیں: ثنایا، رباعی، انیاب۔ 20 داڑوں کے نام یہ ہیں: ضواحک، طواحن، نواجذ، ٹھیک ہے؟ یہ بھی شارٹ کٹ، پھر ان کے آگے تفصیل بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ یہ دیکھیے، ثنایا کس کو کہتے ہیں؟ ثنایا سامنے اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نیچے والے 2 کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ یہ سامنے والے جو بالکل دانت ہوتے ہیں نا، اوپر والے کو ثنایا علیہ اور نیچے والے کو ثنایا سفلی، اوپر جو سامنے ہوتے ہیں اور نیچے والے جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ان کے ساتھ جو 4 دانت ہیں، یعنی دو اوپر ثنایا کے دائیں بائیں اور 2 نیچے ثنایا کے دائیں بائیں، ان کو رباعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ یہ دیکھیے، سامنے والے 2 دانت اوپر والے ان کو ثنایا علیہ، نیچے والے کو ثنایا سفلی۔ علیہ کہتے ہیں اوپر والے، ٹھیک ہے؟ سفلی نیچے۔ پھر ان کے ساتھ جو دو دانت ہیں تو ان کو کہتے ہیں رباعی، ٹھیک ہے؟ یہاں اس میں اچھی طرح آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا اس نقشے میں بھی، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح رباعی کے ساتھ اوپر اور نیچے جو 4 دانت ہیں انہیں انیاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہیں کیا کہتے ہیں؟ انیاب۔ پھر انیاب کے ساتھ جو 4 دانت ہیں انہیں ضواحک کہتے ہیں۔ ضواحک کہتے ہیں جب ہم ہنستے ہیں تو وہ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ضواحک۔ پھر ضواحک کے ساتھ جو 12 دانت ہیں، یعنی 3 اوپر دائیں طرف، 3 اوپر بائیں طرف، 3 نیچے دائیں طرف، 3 نیچے بائیں طرف، ان کو طواحن کہتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ جو 4 دانت ہیں ان کو نواجذ کہتے ہیں۔ یہ نواجذ بچوں کے نہیں ہوتے۔ یا بھی آپ نقشے میں دیکھیے، یہ سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کو ثنایا علیہ، ٹھیک ہے؟ پھر ان کے ساتھ یہ جو 2 ہیں ان کو رباعی کہتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ جو 2 ہیں ان کو انیاب کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جو سب سے شروع میں جو 2 ہیں ان کو ثنایا کہتے ہیں، اوپر والے کو علیہ، نیچے والے کو سفلی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے ساتھ جو 2 ہیں ان کو رباعی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ رباعی کہتے ہیں 4۔ ابھی یہ دیکھیے 4 کمپلیٹ ہو گئے، 1 2 3 4، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے ساتھ جو ہے ان کو کہتے ہیں انیاب، ٹھیک ہے؟ پھر اب یہ دیکھیے ان کے ساتھ جو ہے ان کو کہتے ہیں ضواحک۔ جب ہم ہنستے ہیں تو یہ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ان کے ساتھ یہ دیکھیے، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ جو ہے 1 2 3 4، ٹھیک ہے؟ پھر انیاب کے ساتھ جو 4 ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ طواحن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے اینڈ میں جو ہیں جو بچوں کے نہیں ہوتے، نواجذ، اس کو نواجذ کہتے ہیں۔ اور اس میں درمیان میں بھی یہ پوری چیز لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، اقصائی حلق، وسط حلق، ادنائی حلق، کون سے لفظ کہاں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پورا نقشہ جب آپ اچھی طرح سمجھیں گے تو آپ کو چیزیں سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ انگلش میں بھی یہ چیزیں کمپلیٹ لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہی باتیں سب انگلش میں لکھی ہوئی ہیں، آپ ان کو بھی غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ دانتوں کے ناموں کو یاد رکھنے کے لیے ایک نظم بنائی ہوئی ہے تاکہ آرام سکون سے یہ یاد ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ نظم ہے تعداد 2 دانتوں کی کل 30 اور 2۔ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2۔ نظم کا کیا آغاز؟ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ٹھیک ہے؟ ثنایا ہے 4، رباعی ہیں 2 2، ٹھیک ہے؟ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہے 4، رباعی ہیں 2 2۔ ہے انیاب 4 اور باقی رہے 20، کہتے ہیں قرۂ اضرار اسی کو
ضواحک ہیں 4، طواحن ہے 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 2، ٹھیک ہے۔ پھر ایک مرتبہ سن لیں، ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4، رباعی ہیں 2 2، ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20، کہتے ہیں قرہ ضواحک انہی کو، ٹھیک ہے۔ ضواحک ہیں 4 اور طواحن ہیں 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 2، کہتے ہیں قراء اضراس انہی کو، ٹھیک ہے، قراء اضراس انہی کو۔